بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. क्या उन मुनाफिकों को उन लोगों की खबर नहीं पहुंची है जो उनसे पहले हो गुजरे हैं? नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों के रहने वाले कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह और रोशन मोजिज़े लेकर आए तो वो मुब्तलाए अजाब हुए और खुदा ने उन पर जुल्म नहीं किया मगर ये लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें उनमें से बाज के बाज रफीक हैं, लोगों को अच्छे काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं। यही लोग हैं जिन पर खुदा अन करीब रहम करेगा। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। खुदा ने ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों से बहिश्त के उन बागों का वादा कर लिया है जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बहिश्त अदन के बागों में उम्दा उम्दा मकानात का भी वादा फरमाया है और खुदा की खुशनुदी इन सब से बालातर है। यही तो बड़ी आला दर्जे की कामयाबी है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार के साथ तलवार से और मुनाफिकों के साथ जबान से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना तो जहन्नम ही है और वो क्या बुरी जगह है।
یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں کہی، حالانکہ لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور جس بات پر قابو نہ پا سکے اسے ٹھان بیٹھے۔ اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند بنا دیا ہے، تو ان کے لیے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں، اور اگر یہ نہ مانیں گے تو خدا ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور تمام دنیا میں نہ ان کا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے کہ اگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ تو جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو لگے اس میں بخل کرنے اور کترا کے منہ پھیرنے، پھر ان سے ان کے خمیازے میں اپنی ملاقات کے دن قیامت تک ان کے دل میں گویا خود نفاق ڈال دیا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ خدا ان کے سارے بھید اور ان کی سرگوشی سب کچھ جانتا ہے، اور یہ کہ خدا غیب کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا اور ان مومنین پر جو صرف اپنی مشقت کی مزدوری پاتے شیخی کا الزام لگاتے ہیں، پھر ان سے مسخرہ پن کرتے، تو خدا بھی ان سے تمسخر کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ تم ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے۔ تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگو گے تو بھی خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ سزا اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور خدا بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جنگ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہ جانے والے اپنی جگہ بیٹھ رہنے اور جہاد میں نہ جانے سے خوش ہوئے، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ان کو مکروہ معلوم ہوا، اور کہنے لگے اس گرمی میں گھر سے نہ نکلو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جہنم کی آگ جس میں تم جلو گے اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ کچھ سمجھیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اس کے بدلے انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں اور بہت روئیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔